بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ BS اردو کے کوڈ 104 بیان و بدیع و عروض کے پرچے کا دوسرا لیکچر ہے۔ جہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے علم بلاغت، علم بیان اور تشبیہ کے بارے میں خصوصاً بات کی تھی، اور تشبیہ کی کچھ مثالوں کا ہم نے تشبیہ کے ارکان کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم تشبیہ کی اقسام کی بات کریں گے کہ تشبیہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور تشبیہ کی قسموں کے بھی دو گروہ ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا گروہ ہے اس کی بات ہم آج کے لیکچر میں کریں گے، لیکن اس لیکچر سے قبل پچھلے لیکچر میں بیان کیے گئے تشبیہ کے ارکان کو دہرانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کی تھی۔ 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے: مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے; مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے; وجہ شبہ، مشبہ اور مشبہ بہی میں پائے جانے والی مشترک صفت; حرف تشبیہ، وہ تمام حروف جو تشبیہ دینے کے لیے مددگار ہوں; اور غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کا مقصد اور غرض۔ عزیز طلبہ، ان 5 ارکان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب ہم تشبیہ کی جن اقسام کا ذکر کریں گے وہ ان 5 ارکان ہی سے متعلق ہیں۔ ایک بات یہاں پر اور کہ تشبیہ کے جو پہلے 2 رکن ہیں، مشبہ اور مشبہ بہی، ان دونوں کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ تشبیہ کے پہلے 2 ارکان، مشبہ اور مشبہ بہی، طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، اور ان طرفین تشبیہ کو اساتذہ نے 2 اقسام میں تقسیم کیا۔ وہ 2 اقسام حسی اور عقلی ہیں، یعنی طرفین تشبیہ حسی بھی ہوتے ہیں اور عقلی بھی۔ جب مشبہ اور مشبہ بہی دونوں انسانی حواس سے متعلق ہوں، یعنی حسیات سے متعلق ہوں، تو انہیں حسی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ سب لوگ قریباً سبھی یہ جانتے ہوں گے کہ حسیات یا حواس کیا ہوتی ہیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کائنات میں موجود اشیاء کو اپنی 5 صلاحیتوں یا 5 طاقتوں کے ذریعے سے محسوس کرتا۔ وہ تمام اشیاء جو دنیا میں وجود رکھتی ہیں یا جنہیں مرئی اشیاء کہا جاتا ہے، ان تمام مرئی اشیاء کو ہم اپنی حسیات کے ذریعے سے دیکھتے، جانچتے اور پرکھتے ہیں، اور ان 5 حسیات کو ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ ہم یہ نام دیکھتے ہیں، ان میں سے پہلی حس جو ہے وہ حس باصرہ ہے،
یعنی دیکھنے کی قوت. اس کا مادہ بے سواد رے ہے. عزیز طلبہ، آپ کے ذہن میں کچھ لفظ اگر آپ غور کریں، بصارت، بصیر، بصر، یہ تمام الفاظ جو ہے انہی سے متعلق جو قوت ہے یا حس ہے اسے حس باصرہ کہا جاتا ہے. دیکھنے کی حس، دیکھنے کی صلاحیت. دوسری جو حس ہے وہ حس شامہ ہے. حس شامہ، یہ حس شامہ سونگھنے کی حس کو کہا جاتا. تیسری حس سامعہ، حس سامعہ. یہ لفظ بھی عزیز طلبہ آپ کو کچھ سنا سنا لگ رہا ہوگا. اس سے متعلق کچھ الفاظ سمع، سمیع، سامع، سماعت، یہ تمام الفاظ ان کا تعلق بھی ہماری سننے کی حس سے ہے. تو یہ حس سامعہ جو ہے ہماری سننے کی حس کو کہتے ہیں. اسی طرح حس لامسہ، لمس کی قوت، لمس کی صلاحیت، لمس کی حس، یعنی چھونے کی جو حس ہے ہماری وہ حس لامسہ کہلاتی. اور حس ذائقہ، چکھنے کی حس. تو عزیز طلبہ، یہ 5 قوتیں یا 5 حسیات جو ہیں ان سے متعلق جب مشبہ اور مشبہ بہی ہوں تو ہم ان کو حسی طرفین تشبیہ کہتے ہیں. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ مختلف حسیات کے حوالے سے کس کس طرح ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جب مشبہ اور مشبہ بہی دونوں حسی ہوں اور متعلق باصرہ ہوں. جیسے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا. تشبیہ تھوڑی بہت جن لوگوں نے پڑھی ہو جانتے ہیں کہ یہ عمومی سی تشبیہ ہے، یہ عام تشبیہ ہے جس کا ذکر ادھر ادھر کتابوں میں کیا جاتا ہے. غور کریں تو یہاں اسی جملے میں مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کا تعلق ہماری بصارت سے ہے. تو جب اس طرح کی تشبیہ ہو کہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہی دونوں ہماری دیکھنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ حسی ہیں اور متعلق باصرہ ہیں. اس کے بعد دوسری حصوں سے متعلق تشبیہات آتی ہیں جب طرفین تشبیہ متعلق بشامہ ہوں، یعنی جب طرفین تشبیہ کا تعلق ہماری سونگھنے کی حس سے ہو. تو جب طرفین تشبیہ ہماری سونگھنے کی حس سے تعلق رکھتے ہوں، مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں عود و عنبر کی مہک تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کو عود اور عنبر کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اس تشبیہی جملے میں طرفین تشبیہ یعنی مشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو اور عود و عنبر دونوں کا تعلق سونگھنے کی حس سے ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تشبیہ میں طرفین تشبیہ دونوں کا تعلق حس شامہ سے ہے. اگلی حس کی طرف چلتے ہیں. جب طرفین تشبیہ متعلق بس سامعہ ہوں، یعنی ان کا تعلق ہماری سننے کی صلاحیت سے ہو،
سننے کے حصے ہو. جیسے یہ جملہ، یہ تشبیہی جملہ دیکھیے، اس کی ہنسی میں جھرنوں کی سی آواز تھی. جھرنا آبشار کو کہا جاتا ہے. عام طور پر شاعری اور نثر میں کسی کی آواز کی تعریف کرتے ہوئے اسے جھرنے یا آبشار کی کومل آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہنسی میں جھرنوں کی سی آواز تھی، تو اس جملے کو سننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں حصی ہیں اور ان کا تعلق حصے سامعہ سے ہے. متعلق و لامسہ ہوں، یعنی دونوں کا تعلق جب چھونے کی حصے ہو. بچے کے ہاتھ ریشم جیسے ملائم ہیں. بچے کے ہاتھ اس جملے میں مشبہ ہیں، ریشم مشبہ بہ ہے، اور ملائمت کا تعلق چونکہ چھونے کے حصے ہے، اس لیے اس تشبیہ کو تشبیہ حصی متعلق باللامسہ کہا جائے گا. اسی طرح اگلی تشبیہ دیکھیے جو متعلق بالذائقہ ہوں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا تعلق ہماری حصے ذائقہ سے ہو. اس پانی میں شربت کی سی مٹھاس ہے. پانی اور شربت دونوں کو یہاں مٹھاس کی وجہ سے، ذائقے کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں طرفین تشبیہ حصی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ حصے ذائقہ سے ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. حصی کے بعد طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں عقلی بھی ہو سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہاں یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا چلوں. ہم نے پہلے بات کی کہ دنیا میں وہ تمام چیزیں جو وجود رکھتی ہیں، جو مرئی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں ہم اپنی حسیات کے ذریعے سے سمجھتے یا ان کا ادراک کرتے یا ان تک پہنچتے ہیں. وہ تمام اشیاء جو مرئی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ایک آدمی کی سمجھداری، ایک آدمی کی ذہانت، ایک آدمی کی جرأت، ایک آدمی کی بہادری، یہ تمام چیزیں جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں، وہ ہماری حسیات کی زد میں نہیں آتی، یا ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہم اپنی حسیات کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر، سن کر، دیکھ کر محسوس نہیں کر سکتے. تو یہ تمام اشیاء، وہ تمام اشیاء جو ہماری حسیات کی زد میں نہیں آتی، وہ عقلی ہوتی ہیں. انہیں ہم اپنی عقل کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں عقلی ہوں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا تعلق ہماری ان حسیات سے نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں مشبہ اور مشبہ بہ حصی نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسری قسم کے یعنی عقلی طرفین تشبیہ ہیں. یہ ایک جملہ ہے تشبیہ کا. یہ دیکھیے کہ تم نے اپنا یہ ہنر بھی عیب کی طرح چھپا رکھا ہے. جس طرح آدمی نے اپنے عیب چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی تم نے اپنا ہنر اور کوئی کمال ہے وہ چھپا رکھا ہے. تو یہاں جو کسی آدمی کے دل و دماغ میں، ذہن میں کوئی کمال ہے جو چھپا ہوا ہے، جو حسیات کے ادراک میں نہیں آ سکتا، اور اسے اس آدمی نے اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے عام طور پر لوگ اپنا عیب چھپاتے ہیں، تو یہ جملہ بولا جائے گا
اور اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کا تعلق عقل سے ہے، شعور سے ہے، تو یہاں طرفین تشبیہ حسی نہیں ہیں بلکہ عقلی ہیں۔ اب ہم ذرا آگے چل کے ان کی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے دو اقسام اور بھی ہیں۔ جب مشبہ عقلی ہو اور مشبہ بہی حسی ہو، یعنی ان میں سے مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے وہ عقلی اشیاء کے ذیل میں آئے، اور جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ حسی چیز ہو۔ جیسے جو جملہ دیکھیے کہ اس کے مقدر کا چراغ گل ہو چکا۔ مقدر عقلی چیز ہے جسے دیکھا اور چکھا اور چھوا نہیں جا سکتا۔ چراغ گل ہونا بصارت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مقدر یعنی مشبہ عقلی ہے، جبکہ مشبہ بہی چراغ جو ہے وہ قوت باصرہ سے تعلق رکھنے والا حسی ہے۔ تو یہ تشبیہ کی ایک اور قسم ہوگی کہ جس میں طرفین تشبیہ میں سے ایک عقلی ہے اور ایک حسی ہے۔ اگلی قسم میں یہ دونوں باتیں الٹ جائیں گی کہ جب مشبہ حسی ہو اور مشبہ بہی عقلی ہو، یعنی مشبہ جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ تو ہماری حسیات کے ادراک میں آتی ہو، ہماری حسیات اس تک پہنچتی ہوں، جبکہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے، چکھنے کی چیز نہ ہو۔ یہ جملہ دیکھیے کہ یہ کانچ تو تمہارے وعدے کی طرح فوراً ٹوٹ گیا، یعنی جس طرح تمہارے وعدے ٹوٹتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، وعدہ جو ہے یہ عقلی چیز ہے، وعدے کا ٹوٹ جانا عقلی چیز ہے، جبکہ کانچ کا ٹوٹ جانا یہ حصے بصارت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس تشبیہ میں جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے یعنی مشبہ جو کانچ ہے وہ حسی ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی مشبہ بہی وعدہ وہ عقلی ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی ان دو اقسام میں کہ جب مشبہ اور مشبہ بہی ایک ہی قسم حسی یا عقلی سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں سے ایک حسی اور دوسرا عقلی ہوتا ہے۔ ذرا آگے کی ایک اور بات کرتے ہیں کہ ان طرفین تشبیہ کے علاوہ جو وجہ شبہ ہے، یعنی ان کے درمیان جو صفت پائی جاتی ہے، وہ بھی حسی اور عقلی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ مشترک صفت جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ مشترک صفت بھی یا تو ہماری عقل سے تعلق رکھتی ہوگی یا ہمارے حواس سے تعلق رکھتی ہوگی۔ دو جملے ہیں الگ الگ، یہ بھی بالکل عمومی تشبیہ ہے کہ احمد شیر جیسا بہادر ہے، احمد مشبہ ہے، شیر مشبہ بہی ہے۔ بہادری کی صفت، جرت کی صفت، ہمت کی صفت، یہ جو ہے یہ عقلی صفت ہے اور اس کا تعلق ہماری حسیات سے نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو وجہ شبہ ہے یعنی بہادری وہ عقلی ہے، اس کا تعلق ہماری حسیات سے نہیں ہے۔ چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، یہ جو دوسرا جملہ ہے اب اس پر اگر ہم غور کریں تو یہاں چہرہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بہی ہے، اور دونوں میں جو وجہ شبہ ہے وہ روشنی ہے یا سفید رنگت ہے یا اجلا رنگ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو وجہ شبہ ہے، روشنی یا رنگت، وہ حسی ہے۔
تو عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مشبہ اور مشبہ بہی ان دو کا ذکر کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ انہیں طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ طرفین تشبیہ حسی اور عقلی ہوتے ہیں۔ طرفین تشبیہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کا تعلق جب حسیات سے ہو تو ان کا تعلق تمام ہمارے حواس سے، یعنی باصرہ، شامہ، سامعہ، لامسہ اور ذائقہ سب سے ہو سکتا ہے، اور جب عقلی ہوں تو ان کا تعلق حسیات کے علاوہ جو ہے وہ ہماری عقل اور فہم سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو طرفین تشبیہ ہے ان میں سے ایک عقلی اور دوسرا حسی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مشبہ عقلی بھی ہو سکتا ہے حسی بھی، اور مشبہ بہی عقلی بھی ہو سکتا ہے حسی بھی، اور دونوں یہ جب مختلف صورتوں میں پائے جائیں ایک ہی تشبیہ میں تو یہ تشبیہ کی کچھ اور اقسام بن جاتی ہیں۔ اور پھر ہم نے آخر میں یہ بھی دیکھا کہ وجہ شبہ جو ہے وہ بھی طرفین تشبیہ کی طرح حسی بھی ہوتی ہے اور عقلی بھی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تشبیہ کی ان اقسام کو ذہن میں رکھیں گے۔ ہمارا اگلا لیکچر جو ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کو دیا جائے گا، وہ بھی تشبیہ کی اقسام ہی سے متعلق ہوگا، لیکن میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ آج ہم تشبیہ کی تقسیم کے ایک گروہ کا ذکر کریں گے۔ وہ جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے وہ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ہم تشبیہ کی مزید اقسام، جو مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، ان تمام ارکان کی مختلف صورتوں پر اس گروہ میں تشبیہ کی قسم کے اقسام کے اس گروہ میں ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل پھر آپ وہ لیکچر لیں گے۔ فی امان اللہ۔